اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے صفوں کو اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور کیسے اپنے پروں کو بند کر لیتے ہیں. اس پر میں نے کافی تفصیل میں بیان کیا تھا کہ بھائی یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. ایسی آج تک کوئی بے جان مشین خود سے وجود میں نہیں آئی. جاندار مشینیں کیسے آ سکتی ہیں؟ پھر میں نے جمعے کے بیان میں ایک اور مثال دی تھی کہ ایسی مشینیں وجود میں آئی ہیں جن میں محبت بھی ہے, جو محبت بھی کرتی ہیں نفرت بھی کرتی ہیں. بھائی کبوتر 12 گھنٹے انڈے پہ بیٹھتا ہے اور اس کی مادہ بھی 12 گھنٹے انڈے پہ بیٹھتی ہے, پھر وہ انڈے سے چوزا نکلتا ہے تو وہ دونوں مل کے اپنے بچوں کو پالتے ہیں. یہ مشین خود سے وجود میں آ گئی اور اس میں محبت کرنے والا دل بھی فٹ ہو گیا. یہ بات کسی پاگل سے پاگل کی عقل میں بھی نہیں آئے گی. لیکن جو ایتھیس لوگ ہیں, اللہ کو نہ ماننے والے, وہ بڑا ظلم کرتے ہیں کہ اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی اپنے بنانے والے کا انکار کر دیتے ہیں. بڑا ظلم کرتے ہیں. یہ خود آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا بھائی. جو چیز آٹومیٹک ہے نا وہ بھی خود سے نہیں ہے. آٹومیٹک گاڑی ہے نا, خود ہی گیئر لگ رہا ہوتا ہے, تو کیا وہ آٹومیٹک ہیں؟ ان کو کسی نے سسٹم فٹ کیا ہے کہ آپ کو گیئر لگانے کی ضرورت ہے بھائی؟ نہیں. اتنی اسپیڈ ہوگی تو خود بخود لگے گا. تو اس کا مطلب یہ تو خود سے ہے ہی نہیں. مینوئل شاید ڈنڈا خود سے آگے فٹ ہو گیا ہو گیئر کا اس میں, لیکن آٹومیٹک گاڑی کا سسٹم اور پیچیدہ ہوتا ہے. یہ تو بالکل خود سے نہیں بنا. انسان جو ہے نا, ہماری باڈی, یہ مینوئل نہیں ہے, آٹومیٹک ہے. تو یہ تو خود سے بن ہی نہیں سکتی. آپ کہیں گے بھائی آٹومیٹک کیسے ہے, مینوئل کیوں نہیں ہے؟ مینوئل میں سب کام خود کرنے پڑتے ہیں نا یار. پھر وہ بس سمجھ مسئلہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیکھو میں ایک آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں. میں ایتھیس کی واٹ لگاتا رہتا ہوں, لگاتا رہوں گا. پہلے عاملوں کے خلاف آیا تھا, آج کل تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھا ہوا ہے عاملوں پہ, کیونکہ اب لوگ خود اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے الحمدللہ. لوگوں اب لوگ خود ہی ان کو سمجھاتے رہتے ہیں, ویسے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وجہ کیا ہے کہ جب تک اللہ نہیں آئے گا نا ہماری ڈکشنری میں, ہماری زندگی میں, تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ سب باتیں فضول لگیں گی. بد نظری سے بچنا, فحش فلمیں نہ دیکھنا ہے بھائی, عورت کو دیکھ کے نظر جھکا لینا, بالغ ہوتے ہی شادی جیسی حماقت کا کام کر لینا, پھر بچے پیدا ہونے دینا, اللہ پہ توکل کرنا, پھر ابا اماں کی خدمت کرنا, پھر رشتہ داری جوڑنے کی کوشش میں لگے رہنا کہ بھائی ناراض ہو گیا تو میں منا لوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, رشتہ داری جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو یہ سارے کام خدا کے کہنے سے کر رہے ہیں, خدا کے وجود پر ہی پوری طرح اطمینان نہیں ہوگا تو یہ سارے کام فضول لگیں گے. یہی وجہ ہے کہ لبرل لوگوں کو مولویوں سے زیادہ فضول دنیا میں کوئی نہیں لگتا. ہائے ہائے ہائے, کیسے سمجھائیں بھائی. جو لبرل لوگ ہیں نا, زیادہ پڑھے لکھے, انہوں نے ہر چیز پڑھی ہوئی ہوتی ہے, فزکس پڑھی, کیمسٹری پڑھی, معیشت پڑھی, پتہ نہیں کیا کیا پڑھ لیا, اللہ کو پڑھا ہی نہیں انہوں نے. تو ان کو فزیشین بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, جو میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہے نا, جو ڈاکٹر ہوتا ہے میڈیکل, وہ ڈاکٹر بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے ان کو, ایک سائنٹسٹ بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, ان کو مولوی سمجھ میں آ ہی نہیں رہا ہوتا. کہ نہیں پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں, قبر کی اور آسمان کے اوپر کی اور جنت دوزخ مریں گے. ابے بھائی تو زندہ ہے, پہلے اس کا تو حل کرو مسائل. اور ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, اور عام مسلمانوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, اسی وجہ سے کہ وہ اسی سے متاثر ہے. سارا دن یونیورسٹیوں میں اسی قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے آپ کا. اللہ رسول کی بات ختم. سارا دن پڑھاتے رہیں گے, دنیا پڑھاتے رہیں گے. ٹھیک ہے, دنیا کو کس نے منع کیا پڑھنے سے؟ جس نے دنیا بنائی ہے اس کو بھی تو پڑھو نا. اس کو کس طرح سے پڑھتے ہیں, قرآن کا کیا حال کیا ہوا ہے. اس کو بس وہ مردوں کے اصال ثواب کے لیے پڑھا جا رہا ہے. یہ نازل ہوا تھا زندوں کے لیے ہیں. دیکھو جو مر گئے نا, ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے تلک امت قد خلت. ابھی میں انسان کا بتاؤں گا, مینوئل ہے یہ آٹومیٹک, یہ میں نے مثال دی, بھول نہ جاؤں. جو مر گئے نا, مر گئے, ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے تلک امت قد خلت, یہ قوم ہے جو گزر گئی, چھوڑ دو. دیکھو بنی اسرائیل کے واقعات اللہ نے قرآن میں سنائے. انہوں نے حضرت موسیٰ کو یوں ستایا, پھر ایسے کیا, پھر ایسے کیا. پھر اللہ نے ایک فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ بنی اسرائیل میں الجھ کے رہ جائیں, اسی کو موضوع بحث بنا لیں. بنی اسرائیل ایسے تھے, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا, وہ گائے نہیں ذبح کی ان کمبختوں نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے بلایا, اللہ کی آواز سن کے بھی کمبختوں نے کہا. ایسا نہ ہو ان کا ٹاپک یہی ہو.
اس لیے اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت، ایک قوم تھی جو گزر گئی. ہم ان کے واقعات اس لیے نہیں سنا رہے ایک ہسٹری بیان کرنے کے لیے کہ تمہاری نالج میں اضافہ ہو. گزر گئی وہ قوم. لہا ما کسبت، جو کمانا تھا انہوں نے کما لیا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم زندہ ہو. ہم تم سے خطاب کر رہے ہیں، تمہارے لیے یہ واقعات بیان کر رہے ہیں کہ تم جو کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. تو اس قوم سے عبرت حاصل کر کے اپنی لائف کو درست کرو. پتا چلا کہ قرآن مردوں کے لیے نہیں ہے، قرآن زندوں کے لیے. ایسا ہی ہے نا، تو زندہ آدمی کم بخت اس کو پڑھ ہی نہیں رہا. پڑھتا ہے تو وہ اختلافی مسائل میں یہ والی آیت سے فرقواریت ثابت ہو رہی ہے، یہ والی آیت سے. یہ جو اپنے مطلب کی آیت ہے نا، جن سے مطلب ان کا نکلتا بھی نہیں ہے، کھینچ تان کے ادھر لے کے جا رہے ہیں ان آیت. میں نے جمعے میں پورا بیان کیا نا کہ وہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے مختلف فرقے بنا لی ہیں، تو وہ میں نے آیت کو ڈیفائن کیا. وہ فرقوں کا یہ مطلب نہیں ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. اس سے مراد ہے جو آپس میں لڑتے ہیں لسانیت کی بیس پہ، قومیت کی بیس پہ. تو پڑھتے ہی نہیں ہے قرآن کو اس نیت سے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو، اس نیت سے پڑھتے ہی نہیں ہے. قرآن کو بالکل نیوٹرل ہو کے پڑھنا چاہیے، بالکل نیوٹرل ہو کے. پھر پتہ چلتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. بعض لوگ کیا ہیں کہ ان پر ایک چیز مسلط ہو گئی تو وہ جب قرآن کا درس دیتے ہیں نا تو وہ گھما پھرا کے ہر چیز کو وہیں لا رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے نظریات یعنی گویا قرآن پہ تھوپ رہے ہوتے ہیں، پھر وہیں سے اخذ کر کر کے آپ پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں. تفسیر ابن کثیر ہے، بڑی زبردست تفسیر، وہ پڑھا کریں. جس کا قرآن سمجھنے کا ارادہ ہو تو کیا پڑھیں، اردو ترجمہ بھی ملتا ہے، بڑی خاندانی تفسیر ہے. اردو میں بیان القرآن ہے مولانا اشرف علی تھانوی کی، لیکن اس کی اردو اتنی گاڑی ہے کہ وہ علماء کی سمجھ میں آتی ہے، عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گی. اور ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی آسان تفسیر آئی ہے، وہ بھی بہت سادہ اور بہت انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، وہ بہت صاف ستھری ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے. ورنہ تفاسیر بھی بڑی عجیب عجیب لکھی گئی ہیں الٹی سیدھی، اور اس میں جو لکھنے والا ہے وہ اپنے جو نظریات ہیں نا اس کو فروغ دینے کے لیے وہ ہر آیت کو اسی حساب سے گھسیٹ رہا ہوتا ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان، ہمارا جو سسٹم ہے نا آٹومیٹک ہے، مینول نہیں ہے. جیسے گاڑی ایک مینول ہوتی ہے اور ایک آٹومیٹک میں خود بخود گیئر لگ رہے ہوتے ہیں اسپیڈ کے حساب سے. جیسے آپ کی اسپیڈ 40 سے بڑھے گی، چوتھا پانچواں گیئر خود بخود لگ جائے گا. تو یہ زیادہ پیچیدہ ہے نا. ارے ایک ہے وہ ڈنڈے سے آپ گیئر کو آگے گھماؤ، پہلا گیئر، پھر آپ نے کڑک کر کے پیچھے کھینچا دوسرا تیسرا، اس میں کبھی غلطی بھی ہوتی ہے انسان سے. پتا چلا جی میں تو مینول گاڑی بہت چلائی ہے نا میں نے، تو میں تو بعض دفعہ چوتھے اور پانچویں میں زیادہ فرق نہیں پتا چلتا انسان کو. تو بعض دفعہ احتیاطاً دوبارہ سے پانچواں لگا رہا ہوتا ہے آدمی، کہ ایسا تو نہیں ہے تیسرا ہو اور ہم اس کو پانچواں سمجھ رہے ہوں. ہوتا ہے نا بھائی، ایسا نہ ہو کہ یہ تیسرا ہو ہم اس کو کیا سمجھ رہے ہوں، گاڑی کی واٹ لگ جائے، تیسرے گیئر پہ ہم بھگا رہے ہیں گاڑی اتنی. بعض دفعہ پہلے اور تیسرے میں شبہ ہو جاتا ہے، اسپیڈ کم ہے آپ سمجھ رہے ہیں پہلا ہے، حالانکہ وہ تیسرا ہوتا ہے. تو پھر انسان دوبارہ پہلا ہی لگا دیتا ہے. میرے ساتھ ایسا کہتے وہ پہلے میں لگا ہوا ہے، ہم نے دوبارہ پہلا. تو ہمارے ساتھ بیٹھے جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے میرا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، مجھ سے صاحب 3 دفعہ پہلا گیئر لگا چکے ہو آپ. صحیح ہے نا، 3 دفعہ پہلا گیئر، یہ گیئر ٹوٹ جائے گا. میں نے جب سب سے پہلے گاڑی خریدی نا FX تھی، وہ یہ بات ہوگی 2008 یا 9 کی. FX خریدی تھی، میری بائک چوری ہوئی، میں نے کہا میں بائک کے بجائے ڈائریکٹ گاڑی پہ آؤں گا. ہمت مرداں مدد خدا، ہم نے کہا ایسی کی تیسی گاڑی لیں گے. تو 40,000 کی FX خریدی قسطوں پہ. سوچو اس کا حال کیا ہوگا. ہم نے کہا تجربے کے لیے یہ ٹھیک ہے. 40,000 کی FX خریدی، 3,000 روپے ماہانہ قسط تھی اس کی. لیکن جنہوں نے دیکھا نا کہ اتنی سستی صرف 3,000، لیکن جب گاڑی دیکھ کے کہتے تھے تو کہتے تھے اتنی مہنگی. تو خیر بڑا دلچسپ قصہ ہے، ابھی سنانے کا نہیں ہے، موضوع رہ جائے گا. تو وہ ایسی تھی کہ اس کا میں ایک دفعہ گیئر لگایا تو دوبارہ لگایا تو وہ گیئر ہی میرے ہاتھ میں آ گیا. 2 دفعہ ایسے ہوا ہے کہ وہ میرے ہاتھ میں ہی آ گیا گیئر نا. تو میکینک کو بلایا، ہم نے کہا اس کو ایلفی سے جوڑو یار، کچھ کرو اس کا. تو جو مینول گاڑی ہوتی ہے اس کا سسٹم اتنا پیچیدہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ خود کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. آٹومیٹک میں آپ کو یہ ٹینشن نہیں لی جاتی. آٹومیٹک دیر سے ایجاد ہوئی ہے، اس میں محنت زیادہ ہے، اس کا سسٹم زیادہ پیچیدہ ہے. وہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتی کہ گاڑی کو خود پتا ہو کہ اتنی اسپیڈ ہونی ہے تو میں نے خود ہی یوں کر کے گراری پہ گراری چڑھا دینی ہے. ایسا بہت مشکل ہوتا ہے.
तभी गाड़ियां इजाद हुए कितने 100 साल से ज्यादा हो गए, ऑटोमेटिक सिस्टम अब आया है चंद साल पहले। हम पुरानी गाड़ियां देखते हैं तो उसमें नहीं मिलती आपको, पुराने मॉडल नहीं मिलेंगे आपको। कितनी मेहनत के बाद अब जाके इतनी तरक्की हुई है कि यार, तो ये जो हमारी बॉडी है ना, ये भी ऑटोमेटिक है। पता है आपको, हमारे एक दोस्त है, उनको शुगर है। शुगर जब हुई तो वो डॉक्टर के पास गए कि मुझे शुगर हो गई है। डॉक्टर ने भी कहा कि कोई, डॉक्टर ने तसल्ली दी, उन्होंने कहा कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। उन्होंने शुगर को डिफाइन किया। उन्होंने कहा देखो, जैसे ऑटोमेटिक गाड़ी में और मैनुअल गाड़ी में फर्क होता है ना, ऐसे ही शुगर के मरीज में और वो आदमी जिसको शुगर ना हो, ये फर्क उस दोनों में। हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है जो शुगर को खुद ब खुद मेंटेन करता है। आप चीनी ज्यादा खा लोगे तो वो खुद ब खुद कंट्रोल करेगी। वो लबलबा हमारा जो है ना, वो इंसुलिन छोड़ता है और वो खुद ब खुद कंट्रोल में रखता है। लिहाजा चीनी ज्यादा भी खा लोगे तो नुकसान नहीं होता, कम खाओगे तो भी नुकसान। वो ज्यादा खाई भी जो स्टोर होती है, जब कम खाते हो तो वहां से पूरी हो जाती। अब आपकी बॉडी हो गई है मैनुअल। अब आपने टीके लगा लगा के खुद से उसको क्या करना है, जैसे गियर लगाते हैं ना, पहले गियर, गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर है और गियर पहला लगा हुआ है, बेड़ा गर्क हो जाएगा गाड़ी का। तो आपको खुद 5वें गियर पे गाड़ी लानी पड़ेगी। तो अब आपकी बॉडी में शुगर लेवल ना हाई होगा ना लो करना है, आपने शुगर चेक करनी है। जहां ऊपर गई टीका ठोका आपने, ठीक है ना, इसको नीचे लेकर आए। कम है चीनी खा के इसको, तो हर वक्त जेब में चीनी भी रखनी है और वो इंजेक्शन रखना है शुगर गिराने का। समझ में आ रही बात? तो शुगर के मरीजों को देखो, एक जेब में चीनी होती है और एक जेब में, जब गियर बढ़ाना है, ठीक है ना, तो इधर से चीनी खाई, शुगर लेवल हाई किया। कम करना है, टीका लगा के उसको, वो 24 घंटे वो यही बेचारे करते रहते हैं कि चेक करते रहते हैं। उसी हिसाब से लड्डू भी खाते हैं। वो हमारे रिश्तेदार हैं पंजाब में, उनको शुगर है, तो वो रसगुल्ले का डब्बा ला के रखा, वो माशाल्लाह ठोक रहे हैं। वो इंसुलिन होती है ना जो लेते हैं। तो मैंने कहा ये कैसे यार, इनको तो शुगर। उन्होंने कहा भाई थोड़ी सी मिकदार बढ़ा दूंगा इंजेक्शन में ना, 2 लड्डू ज्यादा खा लिए हैं तो थोड़ी सी मिकदार। अब देखो, हम अगर 4 लड्डू भी खा लें तो हमारी बॉडी खुद उसको संभाल लेती है। तो आप अंदाजा लगाओ कि खुदा ने तो हमें ऑटोमेटिक पैदा किया, मैनुअल पैदा, और सिर्फ इसमें नहीं है, हर चीज में हमारी बॉडी ऑटोमेटिक है। हर चीज में खुद समझती है क्या करना है। सर्दियों में हमारी बॉडी अपने आप को सर्दियों के हिसाब से ढालती है, गर्मियों में अपने आप को गर्मियों के हिसाब से ढालती है, टेंशन में अपने आप को उस हिसाब से। देखो, जिन बच्चों को बचपन में टेंशन हुई, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं, थोड़ी बहुत टेंशन होनी चाहिए इंसान को, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में टेंशन बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा होती है। तभी ये जो मम्मी डैडी वाले बच्चे होते हैं ना, बर्गर फैमिलियों के, ये पागल जल्दी होते हैं। पता है आपको, ये जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो स्कूल में गए तो वहां फड्डेबाजी शुरू, तो इन्होंने कभी घर में अब्बा से पिटाई नहीं होते, कभी टेंशन देखी नहीं होती, कभी किसी ने ऊंची आवाज से इनसे बात नहीं की होती, सारी हर काम इनका वक्त पे हो रहा होता है। तो जरा सी कहीं टेंशन आए, ये फौरन डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी को में वो सलाहियत ही पैदा नहीं हुई गमों को झेलने की, टेंशन को। गरीब का बच्चा देखो, वो डिप्रेशन में नहीं जाता। गरीब का बच्चा पिट पिट के जवान होता है घर में। ठीक है, एक रजाई में 10-10 बच्चे सो रहे होते हैं, इंजॉय करते हैं इसी को, हैं फड्डे होते हैं उनके रात के वक्त ना, रजाई पे, लिहाफ पे, वो इन्हीं फड्डों में आखिर बिलाखिर जवान हो जाते हैं। फिर उनको कोई नुकसान भी हो, परवाह नहीं है भाई, हमने तो इससे बड़े बड़े नुकसान तो बगैर रजाई के सोए हैं सर्दियों में। तो अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा बनाया। तभी मैं कहता हूं कि लड़कों को लड़कों में रखा करो, थोड़ा सा फड्डेबाजी भी करने दिया करो, बहुत ज्यादा छुई मुई ना बनाओ। जिंदगी बड़ी खतरनाक गुजरती है इंसान की, मुस्तकबिल में बड़ी बहुत आजमाइशें आती हैं। इतना ज्यादा छुई मुई बना देना उसको, ये उसके लिए नुकसानदेह है। माएं बाज दफा अपने बच्चों पे बिल्कुल भी सख्ती नहीं करती। बच्चे को मां से तो कम से कम पिटते रहना चाहिए वक्तन फवक्तन। बाप की मार फिर ज्यादा डेंजरस हो जाती है, वो ज्यादा सख्त हो जाती है। मां से जो बच्चा पिटता है ना, वो बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल तमीज से जिंदगी गुजारता है। जो माएं जरा कंट्रोल रखती हैं, सख्ती करती हैं बचपन में, बड़े होकर नहीं, फिर बचपन में। मैं एक घर गया, मैंने देखा छोटा बच्चा 7 साल का लड़का झाड़ू लगा रहा है और उसका छोटा भाई पोछा लगा रहा है। बड़े, मैंने कहा ये क्या, मां का रोब है। मां ने बोला आज मेरी तबीयत खराब है, चलो। वो बेटे क्या कर रहे हैं? मुझे बड़ी खुशी, मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी तरबियत हो रही है ना। अब सारी जिंदगी थोड़ी पोछा लगाएंगे, लेकिन एक बात है ना, घर को संभालना आ गया उनको।
ماں نے سختی کی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو آٹومیٹک بنایا, یہ ہر چیز میں اپنے آپ کو خود ہی اسی حساب سے کیا کرتا ہے, بیماریوں کے خلاف پہلے خود لڑتا ہے. کتنی بیماریاں ایسی ہیں جنہوں نے ہم پہ حملہ کیا مگر ہمیں پتا بھی نہیں. یہ جو ڈینگی بیماری ہے نا, ڈینگی وائرس جو پھیلتا ہے, مچھروں نے تو ہم سب کو کاٹا ہوا ہے. جو ڈینگی مچھر ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو نہیں کاٹا ہوگا, اس نے بہت سے لوگوں کو کاٹا ہے. بیمار 1% ہوتے ہیں, 99% کیا ہوتے ہیں, ان کی باڈی ریئیکٹ کرتی ہے, وہ دفاع میں لگ جاتی ہے. بالکل ایسا سسٹم ہے جیسے انڈین آرمی جیسے ہی بارڈر پہ جائے گی فوراً پاکستان آرمی بھی کی حرکت بھی تیز ہو جاتی ہے نا, بلکہ اس سے بھی زیادہ. وہاں سے کوئی جہاز آئے گا تو ہمارے ریڈار خود بخود سگنل دینا شروع کر دیں گے. بالکل اللہ نے ہماری باڈی کو ایسا بنایا. ادھر سے جراثیم حملہ کرتے ہیں, ان جراثیم سے فائٹ کرنے والے جراثیم خود گنے توپے لے کے پہنچ جاتے ہیں لڑائی کرنے کے لیے. حقیقت ہے یہ, اکثر جیت جاتے ہیں, کبھی کبھار ہار جاتے ہیں. میں نے ڈاکٹر ہارون یحییٰ کی کتاب پڑھی, 15-20 سال ہو گئے, بڑی زبردست اس نے اس پر بحث کی تھی کہ کیسے ہماری باڈی کے جو جراثیم ہے نا وہ حملہ کرتے ہیں ان جراثیم کے خلاف جو ہماری باڈی کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. اس نے پوری فگر بنا کے پوری ایک رپورٹ لکھی تھی, بڑی دلچسپ. بالکل وہی منظر ہوتا ہے جو میدان جنگ میں ہوتا ہے. کون سے جراثیم نے جا کے فائٹ کرنی ہے وہ بھی باڈی کو پتا ہوتا ہے, یہ والے پھینکو, ٹھیک ہے نا, کیسے لڑنا ہے, کتنا لڑنا ہے. اتنی زبردست فائٹ ہوتی ہے. اور جیسے جب جیتی ہوئی قوم ایک دفعہ جب جیتتی ہے تو اس کا مورال بلند ہو جاتا ہے, پھر اکثر وہ جیتتی رہتی ہے. اور شکست خوردہ قوم کی مقدر میں پھر کیا ہوتی ہے, شکست. بالکل ایسا ہی ہے, جب ایک بیماری ہماری باڈی پہ حملہ کرے اور ہماری باڈی اس پہ قابو خود سے پالے, اینٹی بائیوٹک کے ذریعے نہیں, خود سے قابو پایا اس نے, وہ بیماری پھر قیامت تک حملہ کرنے کے قابل نہیں رہتی. کیونکہ وہ جراثیم ایک دفعہ فائٹ کر کے اتنے پاورفل ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں, وہ آستین چڑھا کے بیٹھے رہتے ہیں, بولتے ہیں بھائی کوئی اور جراثیم آ جائے, جو الگ ملک کی فوج آ جائے لڑنے کے لیے, اس ملک کی فوج اب دوبارہ ہم سے لڑنے کے قابل, وہ کوئی اور بیماری حملہ کر دے گی, یہ والی نہیں کرے گی حملہ. کتنی بھی ہیپاٹائٹس جن کو ہوتا ہے باڈی پہ, جب ہیپاٹائٹس کا حملہ ہوتا ہے نا تو ہیپاٹائٹس کے خلاف جو جراثیم ہے جب وہ فائٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. وہ فائٹ کر کے اگر جیت جائیں قیامت تک آپ کو دوبارہ ہیپاٹائٹس, بولو بھائی, نہیں ہو, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. میری دفعہ میں نے واقعہ سنایا تھا نا, وہ انڈس ہاسپٹل میں نے بلڈ دیا کسی کو, کوئی مریض تھے وہ مانگ رہے تھے, میں نے بلڈ دے دیا. تو انڈس ہاسپٹل والے کیا کرتے ہیں, بلڈ جب آپ ان کو دیتے ہیں تو وہ پوری رپورٹ 12-15 ہزار کے ٹیسٹ بھی فری میں آپ کو کرا کے دے دیتے. تو انہوں نے میرا ٹیسٹ ویسٹ کرا کے سب کی رپورٹیں دے دی, مجھے نہیں دی. ہم فون کر رہے ہیں, بھائی ہماری بھی رپورٹیں دے دو. انہوں نے کہا بڑی کوئی ڈینجرس رپورٹ آئی ہے, کوئی خطرناک رپورٹ آئی ہے. تو ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون احتیاطاً, ہم نے کہا یہ بتا نہیں رہے شاید, تو بھائی سارے قرضے ورزے جو بھی جس کا لینا دینا ہے, جو بھی حساب کتاب ہے بھائی, اور تیار. ہم نے کہا یار یہ کچھ خطرناک رپورٹ آئی ہے جو یہ چھپا رہے ہیں کہ بھائی مفتی صاحب کہیں ڈر نہ جائیں یا کوئی پریشان نہ ہو جائیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو یہ سب چیزیں سوچ کے, کیونکہ رپورٹ دے نہیں رہے اور بتا رہے ہیں کہ یار کچھ مسئلہ ہے. تو خیر جی, ہم نے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لی. ہم نے کہا اب ظاہر ہے خیال آتا ہے یار تو پھر اپنے آپ کو تسلی بھی دے رہے ہیں, مر جائیں گے نا, کیا ہو گیا, مر جائیں گے نا. اچھا پہلے پتہ چل گیا, توبہ استغفار اور جو ہے نا ایک آخری 4 شادیوں پہ زبردست بیان کر کے مر جاؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں. ابھی تو ڈر ہوتا ہے, عورتیں پریشان ہوتی ہیں, لوگ ملامتیں کرتے ہیں, تو مر جائیں گے تو جو مرضی کرتے رہو بھائی تم. تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, آخری بیان میرا غیرت کے تانے دوں گا, بغیرت معذرت کے ساتھ کہ تمہیں شرم نہیں آتی یار, اتنا ہو گیا بولتے ہوئے اب تو میں نے کہا یہ کر گے اور روحانی عاملوں کی طبیعت سے دھو گے نا ان کو, جو میرے جن کو میں سمجھتا ہوں معاشرے کی ضرورت ہے. وہ خیر انہوں نے پھر رپورٹ دی. انہوں نے کہا بھائی مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہی ہوا تھا کہ آپ پہ ہیپاٹائٹس کا حملہ ہوا تھا, لیکن وہ اللہ کا شکر ہے وہ آپ کی باڈی نے ہی وہ خود سے ایسی وہ چیزیں پیدا کی ہیں کہ وہ اس کو دبا دی. انہوں نے کہا اب آپ کو مبارک ہو, انشاءاللہ آپ پہ ہیپاٹائٹس کا حملہ کبھی بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا. آپ کی باڈی میں دفاع اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ وہ آپ پہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو کہنے وہ یہ تھا ذرا ہمیں اس میں دیر لگ رہی تھی اس لیے. اب دیکھو مجھے تو پتہ ہی نہیں کب حملہ ہوا ہے. جیسے آپ جب گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہو تو آپ کو نہیں پتا چلتا کہ چوتھا کب لگ رہا ہے اور 5واں گیئر کب لگ رہا ہے, بلکہ اس میں پھر بھی تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے. جو آٹومیٹک گاڑی ہے نا, جب اسپیڈ بڑھتی ہے تو ایک دم ہلکی ہو جاتی ہے گاڑی اس سے. لیکن یہاں تو اتنا بھی ایسا آٹومیٹک سسٹم ہے کہ رپورٹ سے پتا چلا کہ بھائی حملہ ہوا اور باڈی نے اس کا دفاع بھی کر لیا, ہمیں تو نہ حملے کا پتا چلا
भाई कब हेपेटाइटिस का मुझ में हमला हुआ और कब बॉडी ने उसके खिलाफ फाइट करके उस पर काबू पाया, हमें तो ये रिपोर्ट ना आती तो कयामत तक पता, बोलो भाई, नहीं चलता। उन्होंने कहा आपको नहीं होगा इंशाल्लाह, और ना आप कुछ झूठा पिया आपका उसको भी नहीं होगा। उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं लगती, ये खून से लगती है बीमारी। उन्होंने कहा लेकिन आपने ब्लड किसी को दिया और उसकी बॉडी में ये जरासीम जाएंगे और उसकी बॉडी ने अगर फाइट नहीं कर सका तो उसको हो जाएगा, इसलिए आप सारी जिंदगी किसी को ब्लड नहीं दे सकते, बस ये पाबंदी आप पर, और कोई पाबंदी नहीं है। हमने कहा चलो इज्जत रह गई, वरना हर दूसरे दिन को ऐसा ब्लड चाहिए, नहीं दो तो लोग बोलते हैं कि यार इधर बयान करते हैं इंसानियत की खिदमत है, तो ऐसे तो मेरा ब्लड कोई नहीं ले रहा, लेकिन वैसे जो मेरा ब्लड चूसते हैं ना लोग, वो बाल्टियां भर भर के। अभी ऐसे ही इसर के बाद एक साहब आए मिलने के लिए, वो गए हैं, दूसरे आगे बढ़ गए, वो अभी गए नहीं है, तीसरे आगे बढ़ गए। अबे भाई किस किस से कैसे मिले यार आदमी, अल्लाह के बंदो थक जाएगा। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह चूस रहे हैं खून, तो भाई ऐसा ना हो कि लग जाए कुछ, ठीक है ना, बदुआ ना लग जाए कम से कम। तो मैं जो असल बात बयान कर रहा हूं, देखो ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी, आपके साथ भी हो सकता है हुआ हो, कोई और बीमारी ने हमला किया हो लेकिन आपकी बॉडी उस पर। तो वो जो डॉक्टर हारून याह्या थे ना, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा 24 घंटे जरासीम हम पे हमला कर रहे हैं, 24 घंटे, और 24 घंटे हमारी बॉडी के जरासीम उनसे लड़ रहे हैं, और एक महाज पे नहीं, दर्जनों महाजों पे लड़ रहे हैं। हर वक्त की जंग है ये। यही वजह है कि जैसे ही हमारी डेथ होती है फौरन हमारी बॉडी सड़ना शुरू। क्यों? इसलिए कि अब जब बाहर के जरासीम हमला करते हैं तो अंदर के जरासीम हमला करने के काबिल नहीं रहते। 24 घंटे में लाश से सड़ी हुई बदबू आना शुरू हो जाती है। तो वो जो लाश खराब होती है ना, जो जर्म्स हमला करते हैं, वो अब भी कर रहे हैं, लेकिन अभी हम खराब बोलो नहीं हो रहे, वो अब भी कर रहे हैं। जो हमारे गोश्त को सड़ाने की फिक्र में लगे हुए हैं, गोश्त को खाने में लगे हुए हैं, सड़ाने में लगे हुए हैं, हर चीज को खराब करने में लगे हुए हैं। लेकिन अभी क्या है, वो जितनी पावर से हमला कर रहे हैं, हमारी बॉडी भी उतनी, जो इसमें रेजिस्टेंट पावर है वो उससे भी ज्यादा है। वो हमारी बॉडी के जरासीम तोपे लेके मुकाबला। जिस दिन हम मरे तो हमारे जरासीम भी हमारे साथ उनकी तोपों से भी वो भी मर गई। तो देखो 24 घंटे नहीं लगते सड़ने में इंसान, 24 घंटे में अल्लाह बताते हैं ये है तू, असल तो तेरी औकात ये। तो मैंने अंदर जरासीम डाले हुए थे फाइट करने के लिए, उनको बारूद दिया हुआ था, धाड़ धाड़ आपस में क्या हो रही थी, फायरिंग हो रही थी। जैसे अल्लाह ना करे अभी 1000 किलोमीटर पे आर्मी है, वो अगर बॉर्डर छोड़ दे तो कितना टाइम लगेगा इंडिया को घुसने में? 24 घंटे में मुल्क का बेड़ा, ऐसा ही है ना, बेड़ा गर्क हो जाएगा मुल्क का। तो हर वक्त की फाइट हो रही है, हमें नहीं पता है, बॉर्डर पे सब कुछ हर वक्त वो इधर रोक के रखे हैं उन्होंने, इधर हमारे वालों को रोका हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही। और वो तो मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है, वहां तो बाकायदा फौजें भेजी जाती हैं, बिठाया जाता है। अंदर का सिस्टम अल्लाह ने बना के सॉफ्टवेयर डाल दिए हैं, ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता। उधर से फलां छींका, उसके जरासीम गए, इधर से हमारी बॉडी ने उसको बाहर निकाल दिया या मार दिया, जान से मार दिया उसको। ऐसा खानदानी सिस्टम अल्लाह ने बनाया है। और ये भी अजीब बात मैं आपको बताऊं, देखो आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत अच्छा खाते हैं, शक्ल फिर भी अच्छी नहीं होती, माजरत के साथ हैं, क्या ख्याल है? कुछ बहुत खराब खा रहे होते हैं, फिर भी बहुत बाल बड़े घने होंगे, उनके चमक रहे होंगे। ये भी इसलिए कि हमारी बॉडी ऑटोमेटिक सिस्टम है उसका, वो मैनुअल नहीं है। बालों में गंधक होती है, सल्फर होता है। तो अब आपने बालों को खूबसूरत बनाना है, फिश में होता है ना ये, तो फिश आपने खाना शुरू की, क्या सबके बाल खूबसूरत हो जाते हैं? थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ता। और एक आदमी है जो करेले खा रहा है सुबह शाम, बाल उसके, वजह क्या है? ये भी अल्लाह ने बॉडी में ना ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया हुआ है कि अल्लाह ने इसको खूबसूरत बनाया है, तो इसकी खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है, और जहां जरूरत है, रोटी जब हम खाएंगे तो बॉडी वो तमाम चीजें वहां से खींच के अपनी अपनी जगह पर अपने डिपार्टमेंट में खुद ब खुद पहुंचा देगी। समझ रहे हैं? वो खाली रोटी पे ही बहुत अच्छे सेट हुए हुए होते हैं, ठीक है ना। और एक आदमी मछली खा खा के, मछली के कैप्सूल खा खा के फिर भी गंजा है, वो बाल खूबसूरत तो दूर की बात, उग ही नहीं रहे। फर्क पड़ता है गोलियां खाने से, लेकिन ज्यादा नहीं पड़ता। गॉड गिफ्टेड, इसमें यानी अल्लाह की तरफ से जो गिफ्ट, कुदरती जो तोहफा मिला होता है ना, वो ज्यादा मुअस्सर है इसमें। लंबे कद, छोटे कद, ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। मेरी एक छोटी बच्ची ना, वो उसके टॉन्सिल्स थे, बीमार रहने लगी थी, वो खैर इलाज हुआ उसका, तो खाती भी बहुत कम थी। मैंने डॉक्टर से कहा, मैंने इसका कद ना छोटा रह जाए। डॉक्टर ने कहा कद नहीं छोटा रहेगा। उन्होंने कहा ये अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बनाया जिसने लंबा होना है ना, वो थोड़ा भी खाएगा वो
وہ لمبا ہو جائے گا وہ لمبا ہوگا. اور جو کمبخت, معذرت کے ساتھ کمبخت تو نہیں کہنے چاہیے, جو جس کو اللہ نے چھوٹے رہنے کے لیے بنایا ہے وہ جائیدادیں بھی کھا جائے گا, وہ لمبا نہیں ہوگا. وہ اتنے کا, وہ ایک ٹھگنی عورت سے شادی ہو گئی نا, ایک آدمی کی ایک ٹھگنی عورت سے شادی ہو گئی, بچے اتنے اتنے نا, اب وہ بڑے ہی نہیں ہو رہے. بھائی وہ ماں پہ چلے گئے تھے ٹھیک, تو وہ ماں بچوں کو کہہ رہی ہے کہ کھانا کھا لو بیٹا, جلدی جلدی کھا لو, بڑے ہو جاؤ. تو وہ کہہ رہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, یہ اتنے کے اتنے ہی رہیں گے. کہہ رہے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے, یہ کم بخت اتنے کے اتنے ہی ہیں. وہ پودے اتنا کھا نہیں رہے, اس کو تم کو دیکھو کہاں تک نکل گئے وہ. تو وہ جل کٹ کے کہہ رہا تھا کہ یہ ٹھگنی سے شادی کرنے کا نتیجہ ہے کہ یہ, اور کہہ رہے جتنا کھلائے گی نا اور چھوٹے ہو جائیں گے یہ. تو خیر یہ تو ایک مزاح ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ جس کو اللہ نے جیسا بنا دیا. حکیم سعید صاحب بڑے پیارے آدمی تھے, بڑی پیاری, ہم نونہال پڑھا کرتے تھے بچپن میں. آج کل تو بچوں کو کوئی ڈھنگ کی چیزیں پڑھنے کو دی نہیں جاتی, ویڈیو گیم میں لگایا ہوا ہے. بڑی پیاری باتیں اس میں ہوتی تھی نونہال میں. تو کسی نے ان کو لکھ کے دیا میرا قد چھوٹا ہے, مجھے کوئی دوا دیں بڑا ہو جائے. انہوں نے کہا یہ بڑا نہیں ہو سکتا, آپ اپنی سوچ کو بلند کر لو, آپ فکر کو بلند کر لو. قد کے لحاظ سے آپ چھوٹے ہو, کارنامے آپ کے بلند. یہ مینول ہے, یہ آٹومیٹک. تو کام ایسے کرو کہ چھوٹے قد کے باوجود لوگ آپ کی عزت کریں. بولے چھوٹا قد ہے, کام اس کے بڑے بڑے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا قد تھا اور پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی پنڈلیاں تھی. دبلے بھی بہت تھے, قد کے چھوٹے بھی بہت تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازار کو نا آدھی پنڈلی تک رکھا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود تھوڑا نیچے رکھتے تھے, ٹخنوں سے اوپر, مگر پنڈلی چھپاتے تھے. کسی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پنڈلیاں کھولا کرتے. انہوں نے کہا میری پنڈلیاں اتنی پتلی پتلی ہیں, مجھے کھولتے ہوئے شرم آتی ہے. قد بھی چھوٹا اور دولے بھی. اور حضرت عمر بڑے قد کے تھے, بڑی پرسنالٹی تھی. لیکن عبداللہ بن مسعود جب مدینہ منورہ آتے, حضرت عمر استقبال میں کھڑے ہو جاتے, سینے سے لگاتے, فرماتے ہیں کنیفن ملئ علما, چھوٹا سا آدمی ہے, علم سے بھرا ہوا ہے. علم لمبوں سے زیادہ ہے, یعنی لمبے میں تو کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے نا, اس میں زیادہ علم آ سکتا ہے. کہا کہ علم لمبوں سے زیادہ کس میں, ان میں. تو بڑا احترام کیا کرتے تھے. اور اہل کوفہ سے کہتے حضرت عمر کہ میں نے اپنے آپ پر تم کو ترجیح دے کر یہ بندہ تمہارے پاس بھیجا ہے, یعنی ایسے صاحب علم کی مجھے ضرورت تھی, مگر میں تمہارے لیے قربانی دے رہا ہوں کہ جس کو میرا دل چاہتا ہے اپنے پاس رکھو, وہ میں تمہیں دے رہا ہوں, یہ میں قربانی دے رہا ہوں. کتنے چھوٹا. حضرت بلال حبشی کو دیکھ لو, سیاہ رنگ تھا, موٹے ہونٹ تھے, لیکن آج جب ان کا نام زبان پہ آتا ہے کیسی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. تو کارنامے کیا تھے, سفید تھے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو بنایا ہے آٹومیٹک. لمبے بال ہیں تو وہ ہوں گے, وہ خود بخود ہماری باڈی جب ہم کھانا کھائیں گے ادھر سے جو چیزیں اس نے نکالنی ہے نا, وہ نکول کے اپنی جگہ ٹھکانے لگا کے خود ہی فٹ کر رہی ہوتی ہے. لہذا ان چیزوں میں نا جو قدرتی چیزیں ہیں ان میں زیادہ کاٹ چھانٹ کی کوشش نہ کیا کریں. یہ زیادہ تھوڑے بہت ہو سکتا ہے بال گر رہے ہوں بیماری سے, وہ کھا لیں آپ, کیا ہے یار وہ سربیکسی تھوڑی دن تک کھا لی, وہ تھوڑا سا کور کر لے گی, لیکن زیادہ نہیں کرے گی. لوگ 40 سال کے بعد کوشش کر رہے ہیں کہ بال سفید نہ ہو. وہ بھائی نہیں ہے, تھوڑے دن تک چلو کچھ مچھلیاں زیادہ کھا لی تو کچھ دن تک تو ہو جائے گا, پھر ہو جائیں گے. فطرت سے لڑنے کی کوشش مت کرو, یہ تو قدرت کی طرف سے ہوگا. ڈاکٹروں کے سفید ہو جاتے ہیں بال, دیکھو آپ جس ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہیں میرے بال کالے کر دو, وہ خود سر اتار کے دیکھو تو کالا کولا لگا کے بیٹھا ہوا ہوگا, وہ تو ٹوپی اتار کے سر اتار کے نہیں. تو اللہ تعالی میں یہ عرض کر رہا ہوں, دیکھو کہ مینوئل گاڑی کا سسٹم کم پیچیدہ ہوتا ہے, آٹومیٹک کا زیادہ. تو ہم کہتے ہیں یہ تو خود سے بنی نہیں سکتی. انسان کی باڈی آٹومیٹک ہے, ہمارے زخم خود بھرتے ہیں. کیا خیال ہے, زخم ہو جائے آپ علاج نہ بھی کرائیں, خود ہی فیلنگ شروع, ہیلنگ بھی اور فیلنگ بھی خود بخود شروع ہو جاتی ہے نا, خود بخود زخم. بچوں کی صبح شام کتنی چوٹیں لگتی ہیں. ایسے واقعات بھی آئے ہیں, ایک صاحب زخمی ہوئے, ان کے یہاں سے نا ایکسیڈنٹ میں ادھر سے دماغ کا تھوڑا سا حصہ نکل آیا, بھیجا نکل آیا. ڈاکٹروں نے کہا مر جائے گا, اور پیرالائز بھی ہو گئے. اللہ کی قدرت, کچھ دنوں کے بعد دماغ نے اپنی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام خود ہی شروع کیا. ریپیئرنگ خود بخود ہو رہی ہے, ہوتے 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 دماغ کا یہ حصہ خود بخود کام کرنا شروع ہو گیا. ڈاکٹر حیران ہو گئے, یار یہ یعنی وہ جو حصہ پیرالائز ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا. باڈی نہ خود بخود اپنے آپ کو ریپیئر کرنے میں بالکل ہی کچومر نہ نکلا ہو. اب ظاہر ہے انگلیاں کٹ کے ادھر چلی گئی, وہ ریپیئر ہو کے تھوڑی فٹ ہو جائیں گی. باڈی جس دن پریشان, جس دن کوئی زخمی ہوتی ہے, اسی دن سے باڈی کے اندر خود بخود ریپیئرنگ کا کام شروع ہو جاتا ہے,
خود بخود. تو کیسا اللہ کا نظام ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں آٹومیٹک دودھ آ جاتا ہے. تو بھائی یہ خود سے نہیں ہو سکتا.